أما بعد فيا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان امیر اسلام اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش اور توانائی صرف نہ کرے. شاعر مصری علامہ اقبال کا شعر ہے پرواز ہے دونوں کی کسی ایک خزاں میں، پرواز ہے دونوں کی کسی ایک خزاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. ہم جس آبادی میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہر طرح کے ملت و مذہب کے ماننے والے لوگ. علامہ اقبال نے بتایا کہ مسلمان کی مثال شاہین کی طرح ہے اور جو مسلمان نہیں ہے وہ کرگس کی طرح ان کی حیثیت ہونی چاہیے. کرگس اس پرندے کا نام ہے جو مردار کھاتا ہے، شکاری جانور ہے لیکن خود شکار نہیں کرتا ہے، اوروں کے شکار پر نربھر رہتا ہے کہ کوئی شکار کر دے تو اس کو جا کر کھا لے. اقبال کی نظر میں مسلمان کی حیثیت شاہی کی طرح ہے جو خود پر ڈیپینڈ رہتا ہے، وہ خود پر نربھر رہتا ہے، کسی قوم، کسی یادو، کسی کمار یا کسی بھی ہستی کا وہ محتاج نہیں، کسی قائد، کسی لیڈر کا وہ محتاج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قائد ہیں، قرآن اس کا رہبر ہے اور دستور ہے. وہ اگر پیچھے ہو رہا ہے اور اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہا ہے اور پرواز اپنی بلند نہیں کر رہا ہے تو وہ غفلت میں ہے، نہ کہ وہ جس مذہب و ملت کو مانتا ہے اس کی بنیاد پر وہ پیچھے. اس مذہب و ملت کو ماننے والے اور اس کے اصول اور نظریات کے حامل افراد یعنی صحابہ کرام جن کا یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جن کا یقین پختہ ہوتا تھا، عمل لگاتار ہوتا تھا. یہ نہیں کہ بس رمضان میں ہوا اور رمضان کے بعد عمل کا سلسلہ ختم، بلکہ ان کا عمل برابر ہوتا تھا. محبت فاتح عالم یعنی اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں ہر وقت رچتی اور بستی تھی اور یہی ان کے جہاد زندگانی کی شمشیریں تھیں. کہیں پر یقین کی تلوار سے تو کہیں پر عمل کی شمشیر سے اور کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سہارے سے وہ ہر جگہ کامیاب اور کامیاب ہوتے چلے گئے. اور شاہین کی طرح انہوں نے اپنے آپ کو بنایا جو شکار کرتا ہے، بلند پرواز کرتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہر صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ مثل انجم ہیں، ستاروں کی طرح ہے. ان میں سے ہر کوئی ایک قائد کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص ہوں، چاہے سلطان محمد فاتح ہوں، چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں. ہر کوئی جو ہے اپنے آپ میں ایک قائد ہے. اس لیے اس قوم و ملت کے افراد کو کسی کمار، کسی یادو
کہ کسی رہبری کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم جو شاہین تھے وہ ترگس بن گئے، اوروں کے کیے ہوئے شکار، اوروں کے دکھائے ہوئے راستے، اوروں کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا اپنا مقدر سمجھ چکے۔ ہم تو وہ تھے تو کہ بعد نے کہا ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، اور کچھ نہ کی تیز زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکر پھرتے تھے دنیا میں کیا دولت کے لیے۔ ہم تو وہ تھے، لیکن ہم کیا بن رہے ہیں؟ اب جو ہم جیتے ہیں تو کھانوں کے لیے اور مرتے ہیں تو اپنے نام کی عظمت کے لیے، اور کچھ جو ہماری تیز زنی ہے وہ اپنی حکومت کے لیے، اور دنیا میں جو دوڑ رہے ہیں بس دولت کے لیے۔ جبکہ حال ہماری حالت جو تھی وہ یہ تھا اقبال نے کہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے کچھ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے کچھ میں، گفتار ساحرانہ اور کردار طاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں تاپتے تھے۔ جہاں مسلمان گیا وہاں سلطان محمد فاتح، جنہوں نے اپنے زمانے میں اتنا بڑا توپ بنایا تھا کہ 300 کلو گرام کا گولہ وہ چھوڑتا تھا توپ، اور 3-4 میل تک کی مار اس کی ہوتی تھی۔ اس توپ کو بھرنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے، اس توپ کو کھینچنے میں 700 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ سلطان محمد فاتح کا جب انتقال ہوا، پاپائے اعظم عیسائیوں کے پادری نے 3 دن جشن منانے کا اعلان کیا، تو مسلمان وہ طاقت اس ہستی کا نام بن گیا تھا جو ما فوق الادراک، یعنی سوچ و سمجھ سے پرے ہو۔ جب تیجل دھماکہ ہوا کچھ دنوں پہلے کہیں پر لبنان کے علاقے میں، تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ موساد وہ کر سکتا ہے جو نوشاد سوچ نہیں سکتا۔ موساد ایک خفیہ ایجنسی کا نام ہے جو اردو ہے۔ موساد وہ کر سکتا ہے جو نوشاد سوچ نہیں سکتا۔ تو ہم نے کمنٹ میں کہا کہ موساد جو برسوں سوچے گا نوشاد بغیر سوچے سمجھ سے کر سکتا ہے، بشرط ہے کہ وہ نوشاد اپنے معنی اور لفظ سب میں نوشاد ہو، بس نام کا نوشاد نہ ہو۔ اشارہ اس کی طرف ہے کہ مسلمان جو سوچے گا وہ صدیوں سوچے گا وہ موساد کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موساد جو صدیوں سوچے گا نوشاد وہ منٹوں میں کر سکتا ہے، یعنی مسلمان ما فوق الادراک، وہ طاقت جس کو پکڑا نہ جا سکے، لیکن شرط تھی یقین محکم کی، پختہ یقین و ایمان کی شرط تھی۔ اس نوشاد میں یقین و ایمان اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، اس نوشاد کے اندر عمل مسلسل ہونا چاہیے، اور اس نوشاد کے اندر محبت فاتح عالم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، تب جا کر نوشاد کا مقابلہ ہو پائے۔ بس نام کے نوشاد ہونے سے وہی ہوگا۔ تو کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اقبال کہہ رہے کہ مسلمان نوجوان کبھی غور و فکر کیا، کبھی سوچا کہ وہ کیا گردوں ہے، تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں میں آسمان کو، صحابہ کرام آسمان کی طرف ہے، کہ وہ صحابہ کرام کی ذات گرامی جو ہمارے لیے سراپا رہنمائی ہے، جو ہمارے لیے قیادت کا مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے ہر وقت کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہ اور ہم کہاں پر کھڑے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شاہین کی طرح اپنے آپ کو بنائیں، جہاں اس کی پرواز بلند ہو اور کسی پر نربھر نہ ہو۔ اس کے لیے 3 چیزیں کی ضرورت ہے: اللہ کے رسول کی محبت، اللہ پر کامل یقین
اور کام جو ہو وہ مسلسل ہو، کیا اور چھوڑا والا کام نہ ہو۔ انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ عیسائیوں پر کامیابی حاصل کرنے والے سلطان محمد فاتح کوئی خدا کی طرف سے معجزہ نہیں تھے، یا کسی صوفی اور بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ نہ تھے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کسی صوفی اور بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ نہ تھے، بلکہ سلطان محمد فاتح نے صلیبیوں کو، عیسائیوں کو شکست پاش دینے کے لیے برسوں پلاننگ کی تھی۔ اس وقت کے جو انگریز ایک توپ اور تفنگ کا ماہر تھا، اس کو بلا کر اس کی خدمات اس نے حاصل کیا، اور بھاری بھرکم بحری بیڑے تیار کیے، فوجی تیار کیے، اور سپاہداری کے علم کو عام کیا، اور لشکر میں اسلامی روح کی، تب جا کر صلیبی جیسی عظیم طاقت کو انہوں نے شکست پاش دیا۔ تو وہ کیسے ہوا؟ مسلسل عمل سے۔ اس قوم و ملت کے لیے سب کچھ مسخر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مسلسل عمل کرے اور یقین کامل رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کو بسائے اور سجائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔